وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نماز سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کا ہمارے معاشرتی زندگی کے ساتھ بہت تعلق ہے. خیال یہ آیا کہ یہ بیان کریں تاکہ ہم یہ آیت سن کے اس پہ عمل کر کے دو برکتیں حاصل کریں. ایک تو شریعت کے مسئلے پہ عمل کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس امت میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتباع کرنے والے ہم بن جائیں. یہ آیت جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے واقعہ ذرا تھوڑا سنیں کہ منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ نازیبہ تہمت لگا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک اس سلسلے میں فکر مند بھی تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. ایک ماہ کے بعد حق تعالی شانہ نے حضرت عائشہ کی براءت میں قرآن پاک کی 10 آیتیں نازل فرمائیں. سورہ نور کی 10 آیات حق تعالی شانہ نے نازل فرمائیں، جن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان کیا گیا ہے. حضرت ام المومنین پہ جو نازیبہ باتیں کی ہیں، اصل کرنے والے تو منافق تھے، بات بنانے والے اور اس بات کو پھیلانے والے اصل تو کافر تھے، اور مسلمان اکثریت جو ہے وہ اس الزام لگانے سے محفوظ تھے، بچے ہوئے تھے، خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. البتہ 3 مخلص مسلمان وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور ان کی زبان پہ بھی یہ باتیں آ گئیں جو منافقین نے پھیلائی ہوئی تھیں. ان میں سے ایک مہاجر صحابی تھے حضرت مصطح ابن اساسہ. یہ بدری صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ تنگ دست بھی تھے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، رزق جو ہے وہ کسی کے لیے فراخ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. ورنہ مہاجرین سارے کے سارے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، لیکن بعض لوگ پھر تجارت وغیرہ کر کے بڑے مالدار بن گئے، بعض ایسے رہے. تو یہ مصطح ابن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق ان کا تعاون کیا کرتے تھے، ان کے اخراجات اٹھاتے تھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہو کے، اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، مومنوں کی ماں، میری بیٹی، اس پہ یہ الزام لگانے میں یہ بھی شریک ہو گیا. اور پھر جس کے ساتھ ہم تعاون بھی کرتے، رشتہ داری بھی ہے، تعاون بھی ہے، تو ایمانی غیرت کے اندر آ کے انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب اس کو میں اس پہ اوپر کبھی خرچ نہیں کروں گا، مصطح پہ کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا میں. تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور عمل کا ایک پہلو بھی نکلتا ہے.
وہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اہل خیر ہیں، اولو الفضل، اہل خیر ہیں، والسعۃ، اور جو مالی وسعت بھی رکھتے ہیں، یہ دونوں صفتیں جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اہل خیر، اولو الفضل، فضیلت والے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں بڑے بزرگ ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں کہ وہ فضیلت والے، بزرگی والے، یہ الفاظ بالتصریح کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آئے یہ لفظ۔ اور مالی اعتبار سے بھی وسعت تھی ان کے ہاں، تبھی تو خرچہ کرتے تھے اپنے عزیزوں پہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے ان کو۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اہل خیر بھی ہیں، بزرگی والے بھی ہیں، مالی وسعت والے بھی ہیں، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ ہم مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے، یتیموں پہ خرچ نہیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے، تو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے تمہیں۔ اور آگے ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ٹھیک ہے انہوں نے قصور کیا تمہارا، لیکن تم معاف کر دو اس کو اور درگزر کر دو۔ اور غلطی بھی بہت بڑی تھی، معمولی غلطی نہیں۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، بیٹی کے بارے میں باپ حساس ہوتا ہی ہے، کوئی اس پہ الزام ایسا قبیح لگا دے تو ظاہر بات ہے کہ برداشت سے باہر ہوتا ہے انسان کے۔ پھر وہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے، وہ مومنوں کی ماں بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، اس اعتبار سے غیرت ایمانی ہے حضرت ابوبکر صدیق میں۔ تو اس اعتبار سے کہ بیٹی ہے تو غیرت جسمانی ہے، غیرت نسبی ہے، اس اعتبار سے کہ مومنوں کی ماں ہیں تو اس اعتبار سے غیرت ایمانی ہے۔ تو غیرت نسبی اور غیرت ایمانی، یہ ان دونوں کی بنا پہ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ بھی یہاں سفارش فرما رہے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ درگزر کرو، معاف کر دو، جانے دو بس۔ اور آگے ایک اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے، تمہیں معاف کر دیں؟ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو تمہارا جو قصوروار ہے تم اپنے اس قصوروار کو معاف کر دو۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رشتہ داروں کا بڑا حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اور رشتہ دار اگر کوئی دینی فضیلت بھی رکھتا ہو تو اس کو معاف کرنے کا حق، معاف کرنے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ مستح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے ہیں وہ محو المساکین اولی القربہ، رشتہ داری ہے قریبی، والمساکین، اور مسکین بھی ہے وہ، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا بھی ہے۔ اور ہجرت اور جہاد یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ان دو عملوں کو قرار دیا ہے، ہجرت اور ایمان، ہجرت اور جہاد کو کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ایمان کے بعد اس کا درجہ رکھا ہے ان دو کا۔ تو بہت بڑی دینی فضیلت بھی اس کو حاصل تھی، مستح ابن اساسہ کو، وہ غلطی ان سے ہو گئی تھی، تو رشتہ داری بھی تھی، ضرورت مند بھی تھے، پھر اللہ کے راستے میں ہجرت بھی انہوں نے کی ہوئی تھی، اس اعتبار سے بہت بڑی نیکی والے بھی تھے، رشتہ دار بھی ہو اور ساتھ اس میں کوئی دینی فضیلت بھی پائی جائے، اس سے اگر قصور ہو جائے تو انسان کو اور زیادہ معاف کرنا چاہیے، معافی اور درگزر سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ اور آج ہماری جو رشتہ داروں سے ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ ایسی باتوں پہ ہوتی ہیں جن باتوں پہ ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے، جو غلطی ہی نہیں ہے سرے سے۔ کس بات پہ ناراض ہیں؟ وہ جی اپنی بچی کا رشتہ ہم سے پوچھے بغیر ادھر کیوں کر دیا؟ جب شادی کا موقع آتا ہے رشتہ کرنے لگے سدیا سے سانو ہوں ویاہ واسطے سدن لگے سانو۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں ناراض ہونے والی نہیں ہوتی۔ رشتہ کرتے وقت ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ رشتہ کرنے کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے نا، پھر رخصتی ہوتی ہے،
تو یہ تینوں عمل بہت اونچے ہیں. دو صحابی ہیں، ایک عبد الرحمن بن عوف. تو یہ ہجرت کے بعد انہوں نے، یہ کاروباری آدمی تھے، اور ان کے جو انصاری بھائی تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے باغ آدھا آپ لے لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، مکان بھی آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اور میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے گی آپ نکاح کر لینا. انہوں نے فرمایا کہ نہ تو مجھے مکان کی ضرورت ہے نہ باغ کی ضرورت ہے، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. بس بازار کا راستہ دکھایا. پہلے دن اتنے کے منافع ہوا. جو تاجر ہوتا ہے نا، بڑا ماہر ہوتا ہے اپنی تجارت میں، اس کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو وہ اپنا کام چلا لیتا ہے، وہ کاروبار چلا لیتا ہے بڑا. اب خالی ہاتھ گئے ہیں بازار میں، تو شام کو اتنا کہ کما کے لے آئے کہ کچھ روٹیاں اور کچھ پنیر تھا، پنیر کے ساتھ روٹی کھا لیں بس. پہلے دن اتنا ہوا. اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک دن بھی اس انصاری بھائی کے اوپر بوجھ نہیں بنے. شام کو اپنی روٹی کما کے لائے ہیں، اور جب فوت ہوئے ہیں تو اتنا ان کا وراثت تقسیم ہوئی ہے جس کی انتہا نہیں. بہت بڑے مالدار تھے یہ. ان کی ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی دیکھی تو کہا کہ عبد الرحمن یہ کیا خوشبو ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا یا رسول اللہ شادی ہو گئی ہے، شادی کر لی. تو اب یہ نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ بھائی واہ، اتنا میرے ساتھ قریبی تعلق ہے، مجھے بتایا ہی نہیں. اور اس طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہے مہاجر صحابی، اور ایک ہے حضرت جابر کے والد بھی صحابی تھے، اور ان کا نام تھا عبداللہ. حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد عبداللہ، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ مقروض بھی بہت تھے، اور گھر میں 9 بہنیں تھیں میری. ایک بھائی خود 9 بہنوں کے ایک ہی بھائی تھا یہ حضرت جابر. 9 بہنیں، ایک روایت میں ہے 6 بہنیں، اصل میں 9 تھیں تو 3 کی شادی ابا کر گیا تھا، اس لیے سب کو ملا کے جب بیان کرتے تو 9 بیان کرتے تھے. جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بیان کرتے تو پھر 6 بیان کر دیتے تھے. تو پہلے ہی کہتے ابا کے فوت ہونے کے بعد باغ کی، جب کھجوروں کے باغ کی پہلی فصل آئی نا، تو اب میں نے لوگوں کے ادھار اتارنا تھا. اور کہنے لگے کہ میں دل سے راضی تھا، میں ادھار سارا اتار دینا ہے، باقی گھر کے خرچے کے لیے کچھ بچتا ہے بچے، نہیں بچتا تو نہ بچے. کہنے لگے کہ مشکل یہ تھی مجھے اس وقت کہ قرضے بہت زیادہ ہیں، اور جو آمدن ہے کھجوریں اتنی ہیں اس سے قرضے پورے نہیں ہونے. جب ایسی صورتحال ہو تو تمام قرض خواہوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا جاتا ہے، اور باقی پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک قرض خواہ کو اس کا سارا حق ادا کر دو اور باقیوں کو بالکل ہی خالی ہاتھ چھوڑ دو. تو اس طریقے سے انہوں نے قرضہ ادا کرنا تھا. لیکن قرض خواہ جو ہیں وہ اصرار کر سکتے تھے کہ ایک کہتا جی میرا قرضہ پورا ادا کرو، دوسرا کہ میرا قرضہ پورا ادا کرو. اس ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے میرے والد شہید ہو گئے ہیں، میرے گھر کے حالات کا بھی پتہ ہے، میرے قرضوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ کی تشریف آوری کی ضرورت ہے. کہ سیاح آدمی ہونا چاہیے، وہ آپ ہی تشریف لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کہا کہ اچھا، مختلف قسم کے کھجوروں کے باغ تھے نا، تو وہ جب پھر کھجوریں اکٹھی ہوتی تھیں تو ایک قسم کے کھجور کا ڈھیر ایک لگ گیا، دوسری قسم کا کھجور کا ڈھیر ایک لگا دیا. فرمایا کہ جا کے نا مختلف قسم کے کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر لگا دو، میں آتا ہوں. تو رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. جب بتایا گیا کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا دیے ہیں ہم نے، کام سیٹ ہے، آپ تشریف لائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ قرض خواہ نا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ ہم ان کا ارادہ تھا کہ ذرا دباؤ ڈال کے ہر آدمی کوشش کرے گا کہ میں اپنا قرضہ دے جاؤں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. بڑی تو کہنے کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اور یہ ان کی آنکھیں جو تھیں نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لی صورتحال ہے کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کھجوروں میں سے نا جو سب سے بڑا ڈھیر تھا نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکر لگایا اس کا، اور چکر لگا کے اوپر کوئی کپڑا بچھایا، اوپر تشریف فرما ہو گئے.
اور کہا کہ وہ اس وقت تول کے نہیں کھجوریں چلتی تھی، برتنوں سے پیمائش کر کے چلتی تھی. تو برتنوں سے پیمائش کر کے کھجوریں دینی تھی. تو فرمایا جابر پیمائش کر کے ہر ایک کا قرضہ پورا پورا ادا کرو. تو کہنے لگے کہ میں نے ایسے شروع کیا. ایک وہ بلایا کتنی بھی بنتا ہے تمہارا قرضہ، کہ جی اتنے من کھجوریں، پیمائش کر کے دے دی. دوسرے کو دی، تیسرے کو دے دی، چوتھے کو دے دی، اور سب کے قرضے ادا ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہونے کی برکت یہ تھی کہ سب کے قرضے ادا ہونے کے بعد اس ایک ہی ڈھیری سے قرضے ادا کرتے رہے، سب کے ایک ہی ڈھیری سے جس پہ آپ وسلم تشریف فرمایا. تو باقی ڈھیریوں کو تو چھیڑا ہی نہیں نا، اس ایک ڈھیری سے قرضے ادا کرتے رہے. کہنے لگے کہ جب سب کے قرضے ادا ہو گئے تو دوبارہ ڈھیری کو دیکھا تو جتنی کھجوریں تھیں اتنی ہی تھیں، ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی تھی. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کتنا قریبی تعلق ہے. تو سفر سے واپس آ رہے تھے حضرت جابر، آن وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جہاد میں واپس آ رہے تھے. تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو گھر جانے کی جلدی ہو. اس نے پوچھا بھی کیا جلدی ہے؟ تو فرمایا کہ شادی کر لی ہے. تو آن وسلم نے پوچھا کہ کس سے شادی کی ہے؟ کسی نوعمر لڑکی سے کی ہے یا بڑی عمر کی عورت سے کی ہے، کسی بیوہ سے کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی عمر کی بیوہ سے کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اپنی ہم عمر سے شادی کرنی چاہیے تھی تجھے. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں نا 6 بہنیں تو پہلے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب 9 عمر ہی ہیں. تو اگر 9 عمر کسی سے شادی کر لوں تو اسی طریقے سے 9 عمر لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا اور اضافہ ہو جائے گا، گھر سنبھالا نہیں جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ سیاਣੀ عورت ہو میری بہنوں کو سنبھالے سے، سیاਣੀ عورت ہو جو بہنوں کو سنبھالے. بہت قریبی تعلق تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوچھا ہی نہیں ان سے کہ ارے اللہ کے بندے اتنا قریبی تعلق ہے، وہ قرضہ ادا کرتے وقت مجھے بلایا تھا تو دے، اور شادی کرتے وقت مجھے بھول ہی گیا تو اس لیے کسی سے یہ شکوہ کرنا کہ مجھے شادی پہ نہیں بلایا، مجھے رشتہ کرتے وقت نہیں بلایا، تو یہ شکوہ جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے. ایسے شکوے نہیں کرنے چاہیے. ہر ایک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. اور یہ جی ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ بھئی ہر ایک نے اپنے بچے کا مفاد دیکھنا ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اپنے بچوں کے رشتے کرنے لگا ہوں تو میرے والد کچھ اور کہتے ہیں لیکن مجھے مفاد کچھ اور نظر آتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس موقع پہ بچوں کے مفاد کو دیکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے والد صاحب کو نہ دیکھیں، بچوں کا مفاد دیکھیں کہ بچوں کا مفاد کیا ہے. تو بہت لڑائیاں ایسی باتوں پہ ہوتی ہیں جو لڑنے والی چیز ہی نہیں ہوتی، جو ناراضگی ہونے والی بات ہی نہیں ہوتی. اور اگر ناراضگی کی کوئی بات بھی ہو تو بات ناراضگی والی ہوتی ہے لیکن اس میں بدگمانی ہوتی ہے. رشتہ داریوں کے بہت سارے جھگڑے جو ہیں نا وہ بدگمانی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور بدگمانی کی جڑ پتہ کیا ہے؟ بدگمانی کی جڑ ہے اللہ کے ذکر سے غفلت. جب ذکر اللہ سے غفلت ہوتی ہے تو وسوسے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں. وہ اپنے بارے میں بھی آتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی آتے ہیں، اور سب سے بدگمانی ہوتی ہے. اس لیے خوشگمانی رکھنی چاہیے. پہلے تو بدگمانی سے انسان بچے، اور اگر واقعتاً ہی قصوروار ہو رشتہ دار تو پھر بھی معافی سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے. معاف کر دے، درگزر سے کام لے، اور ایسا ہو جیسے کوئی قصور اس کا ہوا ہی نہیں ہے، جیسے اس مقام پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس الواسع بالمکافی، کہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بدلے میں حسن سلوک کرتا ہے. کسی رشتہ دار نے ہم سے حسن سلوک کیا، وہ ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے تو ہم بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے. وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں، یہ رشتہ داری کو جوڑے اس موقع پہ. تو جو رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ایک تو عفو اور درگزر کا اجر ملے گا، معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا اجر ملے گا.
اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو ایک اجر تو یہ ملے گا صلہ رحمی کا اجر۔ دوسرا کہ صلہ رحمی بنی ہی اب ہے۔ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا چل رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں، تو یہ تو ادلا بدلا ہے نا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو جو رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو کام تو وہ غلط کر رہا ہے، اس پہ تو خوش نہیں ہونے کی بات ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کا موقع دے رہا ہے۔ وہ حقیقی صلہ رحمی وہی ہوتی ہے جہاں رشتہ دار برا سلوک کرے، وہیں حقیقی صلہ رحمی ہوتی ہے۔ تو آج گھر گھر کے اندر لڑائی ہے، تو حالانکہ اس عفو و درگزر سے کام لیا جائے تو گھر گھر دور کی بات ہے، رشتہ داروں میں بھی آپس میں لڑائی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کی اس سنت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔